سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین، آج کا بیان حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا سنت کے حوالے سے کہ ہمیں سنت پر کس طرح عمل کرنی چاہیے، تو پورا بیان ضرور سنیں۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ کی نماز عطا فرمائی، ایک ایک رات میں ہزار رکعتیں وہ پڑھ لیتے تھے۔ کئی سالوں تک گھاس پتے اور پانی پی کر انہوں نے زندگی گزاری۔ ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ کیسے وہ لوگ کر لیتے تھے، اور تقریباً اولیاء کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کی زندگی دو چیزوں سے بڑی عظیم وابستگی نظر آئے گی، نماز اور قرآن۔ ان کی باتوں میں اثر کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ میں وہی آج سمجھانا چاہوں گا کہ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ان کے لیے عبادت آسان ہوتی تھی، وہ کس راستے پر چل رہے تھے کہ ان کو بہت آسان سا لگتا تھا اتنی رکعتیں پڑھنا، اور ہمارے لیے بوجھ کیوں ہے۔ اگر آپ نے آج بہت غور سے سن لیا تو انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ اللہ سے ملنے کی امید آپ اور ہم رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن تم پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانے والے ہو۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے۔ کچھ لوگ اللہ سے ملنا پسند نہیں رکھتے، اس کی بھی صفت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے پہچانے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں ان کی صفت کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اسے بھی سمجھ۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن مر کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب ملنے کے اللہ سے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اللہ سے جب ملاقات کریں تو اللہ راضی ہو، اور ایک اللہ سے ہم ملاقات کریں تو اللہ ہم سے ناراض ہو۔ اور جب بندہ اللہ عز و جل سے چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اب اس کو بتانے سے پہلے میں ایک سوال پوچھ لوں، کیا ہم میں کا کوئی شخص ایسا ہے جو مرے گا نہیں؟ جواب دینا آپ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب مرنا برحق ہے اور کسی کا انتقال ہوتے ہی ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور پلٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ امید رکھو یا نہ رکھو، ملاقات ہوگی، ڈیفینیٹ ہوگی۔ تو اب جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے۔ اگر آج ہم نیک عمل میں سستی کر رہے ہیں، نیکیوں سے بھاگ رہے ہیں، نیکی ہمارے اوپر بوجھ بن رہی ہے، تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کے تصور کو دماغ سے نکال دیا۔ ہم بھول گئے کہ ایک دن مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اگر یہ امید ہمارے دل میں ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو نیک عمل کرو۔
اب وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ایک کو بند کر دو، اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کی کیفیت کیا ہے اس کو قرآن نے بیان کیا. ذرا تلاش کر لیجئے اس کے اندر کہ کہیں ہم اس کے اندر تو نہیں ہیں جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. قرآن کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کی صفت یہ ہے رضوا بالحیاۃ الدنیا، وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، اور صرف خوش ہی نہیں واطمأنوا بها، اس سے مطمئن بھی ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری نشانیوں سے وہ غفلت برتتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم دنیا کی زندگی سے خوش نہیں؟ کیا یہاں کی زندگی، کیا یہاں کا عیش موج، کیا یہاں کے لہو و لعب؟ کوئی مرنے کا نام لے لے تو آدمی کی روح کانپ جاتی ہے، آدمی گھبراتا ہے، یار یہ کیسی بات تم نے چھیڑ دی. یا اگر آدمی کسی محفل کے اندر ہنس بول رہا ہے، کھیل کود رہا ہے، اور کسی نے کہہ دیا فلاں کا انتقال ہو گیا، تو کہے گا یار تجھے ابھی سنانا تھا، تھوڑی دیر بعد میں سنا دیتا، تو نے پورا مزہ ہی خراب کر دیا. یہ ہے دنیا کی زندگی. ہم اس زندگی سے اتنے مطمئن ہو گئے، اور ہماری اطمینان کی جو چیز بنی ہے وہ یہاں کی ساری زیب و زینت، یہاں کی ساری عیش و عشرت، اس سے ہم بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں. لیکن اللہ والے جانتے تھے، غوث پاک جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جب تک ہم استعمال کیے تب تک، جب اللہ چاہے گا لے لے گا. پرماننٹ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. مین چیز ہے اس گھر میں جانا جہاں کی ہر چیز پرماننٹ ہے. اگر جنت میں گئے تو جنت کا داخلہ بھی پرماننٹ ہوگا، جنت کی نعمتیں بھی پرماننٹ ہوں گی. اور دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ ملے، لیکن یہاں وہ چیز ملتی نہیں ملتی، کچھ بھروسہ نہیں. لیکن جنت کا معاملہ یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہاری طبیعت چاہے گی مولا تمہیں عطا فرما دے گا. یہ ہے جنت. تو آج اگر ہماری طبیعت کے اوپر نماز بوجھ بن رہی ہے، تلاوت بوجھ بن رہی ہے، ریاضت بوجھ بن رہی ہے، اللہ کا ذکر بوجھ بن رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایک تصور نکل گیا کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے. یہ سوچ نکل گئی. اور یہ سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ تو آئیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آنکھ میں جب بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آنکھ کھولنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا نہ آ جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میں کوئی لقمہ منہ میں رکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کو چبا کر حلق کے نیچے اتارنے سے پہلے ہی میں اس دنیا سے چلا جاؤں. یہ خیال تھا، یہ تصور تھا. اور جب آدمی یہ تصور ذہن کے اندر محفوظ کر لے کہ کب، کہاں، کیسے ہمیں نہیں معلوم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر وہ نیکی میں سستی نہیں کرے گا. کیا کسی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مرنے والے بندے کو دیکھ کر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو دل میں تمنا نہیں ہوتی کہ ہماری بھی موت ایسی واقع ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایسی اچھی موت کی تمنا رکھتے ہو تو قرآن کھول کے پڑھتے کیوں نہیں آپ؟ رات بھر تو یوٹیوب پہ لگے رہتے ہو، رات بھر پتہ نہیں اللہ عز و جل کی نافرمانی کے کتنے دھبے اور کتنے داغ اپنے دامن پر لگا لیتے ہو. اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
पूरी पूरी रात इबादत करते थे तो ये तसव्वुर पेश नज़र था मुझे मेरे रब से मिलना है। और फिर मिलूं कैसे और मिलते वक्त कैफियत क्या हो आप जानते हैं? गौसे पाक रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु खाने काबा के दरवाजे को पकड़ के रो रहे हैं। कौन गौसे पाक? माँ के पेट से वली पैदा हुए। कौन गौसे पाक? जो माँ के पेट से 17 पारे के हाफिज पैदा हुए। कौन गौसे पाक? जो पैदा होते ही करामत जाहिर करना शुरू कर देते हैं। वो अजीम गौसे पाक जब काबे के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो काबे के दरवाजे को पकड़ के रो करके दुआ करते हैं, अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा दे। और अगर अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल ना हो तो कयामत के दिन उसे नाबीना उठाना ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा ना हो जाए। ये तसव्वुर था, भूल गए हम। हमारे तो 10 साल बाद के प्लान बने हुए हैं, 25 साल बाद के प्लान बने हुए हैं। ये प्लान बनाना कोई गुनाह का काम नहीं, लेकिन ये भी तो प्लान बना के सोच चला करें कि कब रूह कब्ज हो जाएगी, रब की बारगाह में हाजिर हों तो कैसे हाजिर हों। वो कैफियत जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद नहीं रखते, उन कैफियत के हम शिकार हो गए कि दुनिया की जिंदगी से खुश हैं और उससे मुतमईन हैं। और एक और बात अर्ज कर दूं, वो लोग जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना जरूरी नहीं समझते या कोताही करते हैं, उसकी वजह भी कुरान ने बयान की। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के इतने पाबंद थे, सुन्नतों की बात कर रहा हूँ, इतने पाबंद थे कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी ने आकर गौसे पाक से कहा, हुजूर फलां दरिया के किनारे पर एक अल्लाह के वली तशरीफ़ लाए हुए हैं। गौसे पाक ने फरमाया, अच्छा चलो चलकर मुलाकात करते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए तो वो वहाँ नहीं थे। गौसे पाक ने लोगों से पूछा कि आप कह रहे थे यहाँ अल्लाह के वली हो, कहाँ बैठे होते थे? कहा हुजूर यहाँ पर। कहा अच्छा नमाज कहाँ पढ़ते थे? कहा यहीं पढ़ते थे। गौसे पाक ने रेत को देखा, फरमाया यहाँ जो नमाज पढ़ते थे वो अल्लाह के वली नहीं थे। रेत देखकर गौसे पाक ने फरमाया वो अल्लाह के वली नहीं थे। लोगों ने कहा हुजूर कैसे? कहा देखिए इनकी उंगलियों के फैले हुए के निशान नजर आते हैं कि इनकी उंगलियां फैली हुई थी, और सजदे में उंगलियों को मिला के रखना मेरे नबी की सुन्नत है, और जो सुन्नत तर्क कर दे वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। और ये भी सुन लो, अमामा शरीफ बांधना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, मिसवाक इस्तेमाल करना सुन्नत है, सुरमा लगाना सुन्नत है, इत्र लगाना सुन्नत है। हम इन सुन्नतों पर अमल करके बहुत सुन्नतों के हम बड़े पाबंद हो गए। अल्लाह के औलिया जो होते हैं ना, वो सिर्फ इन सुन्नतों के आमिल नहीं होते, वो उन सुन्नतों के भी आमिल होते हैं जो सुन्नतों पर अमल करना नफ्स के ऊपर बोझ बनता हो। मिसाल के तौर पर किसी को माफ़ करना नफ्स पर बोझ है, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अल्लाह के वलियों का हाल क्या है? वो तो चोरों को भी माफ़ कर देते थे, वो डाकुओं को भी माफ़ कर देते थे, कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से उन्होंने इंतकाम नहीं लिया। आज बाज़ार के अंदर बहुत सारे इस किस्म के लोग मिलेंगे, कौन तेरे को सता रहा है? ये सता रहा ना, ठीक है देखो उसकी पेशाब बंद कर दूंगा। अल्लाह वाला जो होता है वो पेशाब किसी की बंद हो जाए तो वो जारी करवाता है, बंद नहीं करता किसी की पेशाब। वो तकलीफ नहीं देते किसी को, वो तकलीफों को हल करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे ऊपर अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना अगर गिरा गुजर रहा है
تو اس کی بھی ایک وجہ قرآن نے بیان کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا۔ ہم بھول گئے کہ ہم اللہ سے ملیں گے، اس لیے سنتوں پر اور طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہماری طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اولیاء کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، تابعین کی زندگی کو دیکھیں، سارے بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں تو یہ تصور ان کے پیش نظر تھا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اللہ عز و جل کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچو، ایک نوکر اگر خیانت کرتا ہے تو اپنے سیٹ کو منہ دکھانے کے لیے شرمندگی محسوس کرتا ہے، بھاگا بھاگا پھرتا ہے، چھپتا چھپتا پھرتا ہے۔ اور ہم جیسے مجرم و گنہگار بھی مدینہ منورہ جاتے ہیں تو اندر سے طبیعت کہتی ہے کہ سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ حضور کو کیا منہ دکھائیں۔ حضور کی زندگی پر ہم نے نافرمانی کی، ان کے ارشاد کے خلاف ہم نے عمل کیا، اب کیسے منہ دکھائیں؟ تو میرے امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے بھی توقع نظر کی ہے؟ حضور ہم گنہگار ہیں مانتے ہیں، لیکن آپ سے چھپ کر کے کہاں جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ سے اگر چھپ گئے تو کون ہے جس کی نظر کرم ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس لیے آج کا کوئی انسان کہیں ملازمت کرتا ہے، سیٹ کا پیسہ چوری کر لیا ہو، سیٹ کے مال میں خیانت کیا ہو تو سیٹ سے چھپتا چھپتا پھرتا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ، کوئی ایسا بھی ہے مال چوری کر کے جب سیٹ کو پتا ہو کہ میرا مال اس نے چوری کیا ہے اور سیٹ کے سامنے اچھی طریقے سے حاضر ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی یہ بھی سوچو کہ پلٹ کر خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیسی زندگی ہے ہماری؟ کیسے اعمال ہیں ہمارے؟ عبادت ہم پر بوجھ بن گئی، تلاوت ہم پر بوجھ بن گئی، نماز ہم پر بوجھ بن گئی۔ آج کا مسلمان نماز کو اپنے اوپر بوجھ تصور کر رہا ہے اور مردے کی طرح، بیمار کی طرح جیسے تیسے کر کے ایک فرد سے سبکدوشی چاہتا ہے بس ہو جائے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ نماز میں آپ دیکھتے ہیں نا، ابتدا کرتے ہیں قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کسی بڑے کے سامنے آدمی جب حاضر ہوتا ہے تو حاضری کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے تھوڑی کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں حضوری بتا رہی ہے۔ اب یہاں میں ایک لفظ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ہے حاضری اور ایک ہے حضوری، ایک ہے حاضری اور ایک ہے حضوری۔ ہماری مسجد میں حاضری تو ہے، حضوری نہیں۔ نماز میں ہم حاضر تو ہیں لیکن حضوری نہیں۔ کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جسم حاضر ہے، دل کہیں بھٹک رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ تمہارا دل حاضر نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، جب نماز کے لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کھڑے ہوتے تھے، کانپتے تھے کہ کس کے سامنے میں کھڑا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ عرض کرنے کا منشا یہ، اس تصور کو آج آپ کو دماغ میں بٹھانا ہے، اللہ سے ملنا ہے۔ کون ہے جو اللہ سے نہیں ملے گا؟ اس سے ملنے کی امید رکھو اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ مجھے یاد آ رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، کتنی پیاری دعا ہے۔
दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा जअल खैर उम्री आखिरहु व खैर अमली आखिरहु व खैर अय्याम यौम अलकाक। दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्र का आखिरी हिस्सा भी बेहतर हो, मेरा आखिरी अमल भी बेहतर हो, और मेरे मौला जब क़यामत में तुझसे मुलाकात करूं वो लम्हा भी मेरे लिए बेहतर हो। मैं मिलूं तो तुम मुझसे राज़ी हो, इस हाल में मैं तुझसे मुलाकात करूं। तो आज इस तसव्वुर को जहन में बिठाओ, जब तबीयत गुनाह की तरफ माइल होती हो तो सोच ले मरना है, क्या मुंह दिखाएंगे खुदा को। अगर इबादत बोझ बन रही है तो ये सोचें कि अल्लाह से भी मिलना है और नेकी नहीं करें। अगर इस तसव्वुर को जहन के अंदर महफूज कर लिया गया, तबीयत में ज़ौक़ बंदगी भी पैदा होगा, शौक़ इबादत भी पैदा होगा, शौक़ तिलावत कुरान भी पैदा होगा, और इंशाअल्लाहुल अज़ीम जब हमारा जाने का वक्त आएगा तो ऐसे बंदों के लिए कुरान कहता है जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखते हैं, उनके आखिरी वक्त पर जाते वक्त उनसे खिताब किया जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, लौट अपने रब की तरफ, लौट अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू खुदा से राजी और तेरा खुदा तुझसे राजी है। फदखुली फ़ी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। इन चीज़ों को जहन में रखो। महफिल मुनक्किद करना, जलसा मुनक्किद करना, उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है ताकि हम उन चीज़ों को सीखें जिन चीज़ों को सीखने के बाद हमारी दुनिया आखिरत दोनों बेहतर हो। इसलिए अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तोफ़ैल मुझे आपको सबको कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये बात भी मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि इंशाअल्लाह सिल्वर जुबली इज्तिमा धोराजी की सरज़मीन पर इंशाअल्लाह 20 अक्टूबर को इंशाअल्लाह मुनक़िद होगा। उसकी तैयारी में अभी से लग जाएं। बड़ी तादाद में कुर्ब जवार से आप लोगों को सबको आना है, और इंशाअल्लाह वो 25वां इज्तिमा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत की 25वीं के एतबार से हम लोग इंशाअल्लाह बहुत एहतमाम के साथ रब ने ज़िंदगी दी तो मनाएंगे, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह अज़ीम। अल्लाह हम सब पर करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, इंशाअल्लाह मैदान में इज्तिमा होगा, ठीक है ना, फिर मैदान में इंशाअल्लाह। खाली हपोश शेर बस। खाली हपोश शेर लेट थी रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक़ ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाह ज़ीनते अर्शे मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।